رزق کی کمی ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جاب ٹرانسفر، ویزے کا مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہے، پسند کی شادی، یہ والا عمل آپ 11 دن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کسی بھی مشکل حاجت کے لیے، مشکل سے مشکل حاجت کے لیے سورہ فاتحہ کا یہ وظیفہ 11 دن کر لیں، حاجت پوری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام جو آپ ریکوائرڈ ہے نا آپ کا، وہ اللہ تعالیٰ کر دیں گے۔ آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے، یا تو عشاء کے بعد کر لیں اور یا تہجد پڑھنے والے تہجد کے بعد کر لیں، مسئلہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ رزق کی کمی ہے، بچوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، جاب ٹرانسفر، ویزے کا مسئلہ، کوئی بھی ایشو ہے، پسند کی شادی، یہ والا عمل آپ 11 دن کریں گے۔ تو آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ عشاء کے ٹائم پہ یا تہجد کے، 2 ٹائم بتایا آپ کو۔ آپ نے پہلے تو 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرنی ہے، اور سورہ فاتحہ کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے، 41 ٹائمز۔ جب آپ 41 ٹائمز سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو جب آخری جو 41 ٹائمز والی سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہوں گے تو اس کے اندر جب آپ اس آیت پر پہنچیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس آیت کو آپ 836 بار اس کو ریپیٹ کر لیں اور پھر سورہ فاتحہ مکمل کر لیں۔ اب یہ آپ نے 41 ٹائمز آپ نے اس کو پڑھ لیا، مگر اس کے اول آخر میں نے آپ کو 3 بار درود ابراہیمی بولا کم از کم، ورنہ 11 بار اس کو آپ اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ 11 دن کریں۔ کوشش کریں کہ وقت آپ کا ایک ہی رہے، باوضو ہو، عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر یہ عمل کریں تو آپ کی بڑے سے بڑی حاجت بھی اللہ تعالیٰ 11 دن میں پوری فرما دیں گے۔ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے یہ وظیفہ، آپ کے ساتھ آج میں نے شیئر کر دیا مشکل حاجت کے لیے۔ اور ایک چیز یاد میں رکھیے گا، ذہن میں رکھیے گا، اس شخص کا کبھی کچھ نہیں بنتا بھائی کہ جو اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد طلب کرے۔ جب بھی کوئی ضرورت ہو صرف اپنے رب کو پکاریں، شرک میں نہ پڑیں، تو پھر معاملات آپ کی زندگی کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارا پرابلم یہی ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑی تو ہم نے سب سے پہلے تو اپنے ارد گرد دیکھنا شروع کر دیا۔ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی آپ کی تکلیفوں کو ٹالنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ ہی آپ کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں میرے بھائی۔ تو اللہ سے جڑو، اپنی بندگی عبادت اس کے اندر پابندیوں سے جو فرض ہیں ان کو ادا کرو، اور پھر اپنی زندگیوں کو بدلتے ہوئے دیکھو۔ یہ عمل تھا جو میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کر دیا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو رات 9 سے 11 بجے تک آپ واٹس ایپ پہ مجھ سے رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور اگر کال پہ بات کرنا چاہیں تو دین صرف اتنا ہے کہ وہ آپ ایک میسج کر کے کال کا ٹائم لے لیں، چاہے آپ کسی بھی کنٹری سے، کال کرنے میں بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ ایک میسج اور میں ہمیشہ دیا کرتا ہوں کہ اگر کچھ مسائل زندگی کے ایسے آ جاتے ہیں جو حل نہیں ہو پا، اچھا اس میں بھی کہتے ہیں جی کہ پھر دعا کی کیا مطلب، جب اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت دیکھو یہ نا، کبھی اللہ نے یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اس بندے کے کہ یہ اس ٹائم پہ یہ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا، یا اس بندے کی اس تکلیف کے لیے فلاں وقت میں کوئی اور بندہ ہے جس کو یہ کبھی بولے گا دعا کے لیے، وہ دعا کرے گا تو میں اس کا مسئلہ، تو بس پھر دعاؤں کو دعا سے کیوں انحراف کرے؟ تو آپ اپنا وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، اس کے لیے خصوصی طور پر دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وقت قبولیت کا ہو سکتا ہے تقدیر میں ایسا لکھا ہو۔ مسئلہ ہمیں تو اس سے غرض ہونا چاہیے کہ ہمارا پرابلم سالو ہو جائے، ہمیں اس چیز سے غرض ہونی چاہیے کہ ہمارا پرابلم سالو کر دے اللہ پاک۔ تو ہم نے ہر اس حد تک اس کی ٹرائی کرنی ہے اپنی حدود میں رہ کر، ٹھیک ہے جی، کہ ہم جو ہے کسی اور چکر میں نہ پڑ جائیں، ٹھیک ہے، کسی کے آگے اتنا نہ گریں کہ معاملہ شرک تک پہنچ جائے۔ تو بہرحال اپنے آپ کو محفوظ رکھیں ان تمام برائیوں سے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ بڑا کارساز ہے۔ تو اب وہ بات یہ بھی ہو گئی کہ آپ کو مسئلہ ہوگا تو وہ واٹس ایپ وہ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں اپنے نام کے ساتھ لکھیں گے۔ اور تیسری اہم بات پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہے زندگی کے ساتھ ساری چیزیں مشروط ہیں۔
ہمارے پروگرام تو کئی سال لمبے ہوتے ہیں لیکن زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں. تو انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہو جائے گی. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.